آج کے صحت مند فجر میں نہیں ہوتے. دکان مسجد سے 10 میل دور، فیکٹری مسجد، دکان جو ہے گھر سے 10 میل دور، فیکٹری گھر سے 20 میل دور، وہاں پہنچنا آسان، اور مسجد میں پہنچنا محلے کی مسجد. شریعت کا مزاج ہے رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی، بولو بھائی، شریعت کا مزاج ہے رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی. اور کراچی کا کیا مزاج؟ بھئی جو رات کو جلدی سوئے گا وہی تو صبح جلدی اٹھے گا نا. جو سوئے گا ہی دیر سے تو اٹھے گا بھی. کون سے وقت میں برکت ہے، کون سے کاموں میں برکت ہے؟ صبح کے. صبح اٹھو. دیکھو 5 نمازیں ہیں، 5 نمازیں ہیں نا. فجر کی نماز کی خصوصیت، فضیلت اللہ کے نبی نے خاص طور پر بیان فرمائی علیحدہ کر کے. آپ نے فرمایا من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو صبح کی نماز پڑھے گا وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جائے گا. اب جس نے صبح کی نماز نہیں پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری سے نکل گیا. توبہ توبہ توبہ. دیکھو چاندنی رات ہو تو تالاب میں کیا نظر آتا ہے بھائی؟ بولو بھائی. چاند. اور چاند ہے کہاں؟ آسمان پہ. یہ جو تالاب میں نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ عکس. اگر کوئی تالاب میں چھلانگ لگائے کہ میں چاند کو پکڑ لوں تو اسے کیا کہو گے؟ پاگل ہے، بیوقوف ہے. وہ یہ تو عکس ہے. آج رزق نظر آتا ہے دکان میں، رزق نظر آتا ہے دفتر میں، رزق نظر آتا ہے کاروبار میں. اور اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق تو آسمانوں میں. تمہارا رزق کہاں ہے؟ یہ جو فجر پڑے بغیر دکان پہ جاتے ہیں، فجر پڑے بغیر دفتر جاتے ہیں، فجر پڑے بغیر کاروبار پہ جاتے ہیں، ان کو رزق کی تلاش ہے اور رزاق کی نافرمانی کر رہے ہیں. یہ چاند کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ ہائے ہائے. تبلیغ ہے سب کرو، اللہ کی طرف پھیرو، اللہ کے سامنے جھکو. ہاں، جو کام پیسوں سے نہیں ہوتا اور جو کام حکومتوں سے نہیں ہوتا وہ کام اللہ تمہاری نماز سے کرے گا، وہ کام اللہ تمہاری دعاؤں سے کرے گا، وہ کام اللہ تمہارے سجدوں سے کرے گا. نماز پڑھو. دیکھو 5 نمازیں ہیں نا، 5 نمازیں ہیں نا. سب سے پہلی نماز کون سی ہے اور سب سے کم نمازی کس میں؟ فجر میں. حدیث میں آتا ہے جس نے صبح نماز نہیں پڑھی اور نہ وضو کیا نہ اللہ کا نام لیا، یہ وہ آدمی ہے جس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا. حدیث ہے. اب جو فجر پڑھتے ہی نہیں ہے کئی سالوں سے، اس کے کان تو شیطان کے گٹر بنے. شیطان کے کیا ہیں؟ اس میں خیر کی بات اس کے کان پہ اثر کرے گی نہیں، وہ تو شیطان کے پیشاب سے بھرا ہوا اس کا کان. حدیث میں آتا ہے فجر میں اور عصر میں فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے. جیسے گھاڑ تبدیل ہوتے ہیں نا، تو فرشتے تبدیل ہوتے ہیں کب؟ فجر اور جب فرشتے واپس جاتے ہیں نا تو اللہ فرماتے ہیں فرشتوں سے باوجود جاننے کے جب تم گئے تھے میرا بندہ کیا کر رہا تھا، اب تم واپس آئے ہو تو میرا بندہ کیا کر رہا تھا. اگر وہ پکا نمازی ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ جب شام کو گئے تھے نا تو عصر کی نماز پڑھ رہا تھا، ابھی واپس آئے نا تو فجر کی نماز پڑھ رہا تھا. واہ واہ، کتنی خیر کی بات پہنچی. اگر خدا نخواستہ بے نمازی ہے تو فرشتے کہیں گے اللہ جب شام کو گئے تھے تو دکان بیٹھا تھا یا کلب بیٹھا تھا یا جم میں تھا، ابھی صبح آئے ہیں تو سو رہا تھا پڑا ہوا تھا. تو نیت کرو بھی سب کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ. یہ محنت ہے تبلیغ میں، نماز زندہ ہو. اللہ نے پیسہ دیا زکات دو. حدیث میں آتا ہے جس مال کی زکات نہیں دی جائے گی وہ مال گنجا سانپ بنا کر اس کے گلے میں توپ ڈالا جائے گا اور اس کو ڈسے گا اور کہے گا میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ. ہاں، اللہ نے پیسہ دیا حج پہ جاؤ. آپ وسلم نے فرمایا جس پر حج فرض ہے اور وہ نہیں کرتا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے. رمضان آیا روزے رکھو. حدیث میں آتا ہے جس نے ایک روزہ چھوڑ دیا رمضان کا، ایک روزہ صرف، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، وہ ایک روزہ چھوڑنے کا جو نقصان ہوا ہے پورا نہیں ہو سکتا.
یہ محنت ہے تبلیغ میں، لوگ اللہ کو پہچانے، اللہ کی مانیں، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اس کو معلوم کریں، ہر مسلمان میں شوق پیدا ہو، میرا اللہ میرے سے کیا چاہتا ہے، میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، دین سیکھنے کا شوق پیدا کیا جا رہا ہے۔ مجھے ایک نوجوان ملا پچھلے دنوں، میں نے کہا کیا پڑھتے ہو؟ کہتا میں کالج میں پڑھتا ہوں۔ کون سی کلاس میں؟ کہتا فرسٹ ایئر میں۔ میں نے کہا بتانا غسل کے فرض کتنے ہیں؟ کہتا 8۔ میں نے کہا پورے کر کے دکھاؤ ذرا۔ اب منہ دیکھے، بھائی ہم مسلمان ہیں، اسلام کو سیکھو بھائی، دین ہمارا کیا سکھاتا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، نماز سیکھو بھائی، دین سیکھو بھائی۔ ہمارے یہاں نا ایک عجیب بات چلتی ہے، بارات جا رہی ہے مسجد کی طرف، کیوں کہ دولہا نے شادی کے نفل پڑھنے، شادی کے نفل، ویسے کبھی جائے نہ جائے شادی کے نفل، تو ایک بارات گئی مسجد، اور کہیں بھی بیان بازی کے ساتھ، ڈھول ڈھمکے کے ساتھ۔ اب جناب باہر کھڑی ہو گئی بارات، دولہا سے کہا جا کے نفل پڑھ لے۔ جو اس کا دوست تھا نا جو دیندار داڑھی والا، اس سے کہا تم ساتھ چلے جاؤ، وہ مجھے سنا رہا تھا، کہتا میں ساتھ چلا گیا، میں بیٹھ گیا، میں نے اسے کہا بھائی پڑھ لے شادی کے نفل پڑھ لے، کہتا پہلے تو مسجد کو دیکھتا رہا وہ، میں نے کہا بھائی شادی کے نفل پڑھ، تو اس نے پھر نیت باندھ لی، کہتا میں پاس بیٹھ گیا، بڑی دیر کھڑا رہا، کہتا میں نے سوچا ہوا شادی کے نفل ہیں، بڑے خوش و خصوص سے پڑھ، پھر بہت دیر بعد کھڑے سلام پھیر دیا اس نے، کہتا میں نے اس سے کہا بھائی تم نے شادی کے نفل پڑھے کہ نماز جنازہ پڑھی؟ نہ رکوع نہ سجدہ، یہ کس میں ہوتا ہے؟ اس نے کہا سچی بات بتاؤں مجھے نماز آتی ہے۔ اور تبلیغ میں یہ کہہ رہے ہیں دین سیکھو بھائی، سگی ماں کا جنازہ پڑھتے ہیں جنازے کی دعا نہیں آتی، سگے باپ کا جنازہ پڑھتے ہیں جنازے کی دعا۔ تبلیغ میں منت خوشامد ہے، بھائی اللہ کو راضی کر لو، بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، بھائی 5 وقت نماز پڑھو، دین کو سیکھو بھائی، قرآن کی تلاوت کرو۔ دن میں 600 مرتبہ موبائل کو کھولتا ہے اور قرآن کتنی دفعہ کھولتا ہے؟ یہ کیسے مسلمان ہیں کہ سال ختم ہو جاتا ہے قرآن ختم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے۔ آپ نے فرمایا جو صبح کو سورہ یاسین پڑھے گا اللہ شام تک کے کاموں میں اس کی مدد فرمائے۔ ہمارے گھروں میں فضا بنے قرآن کی۔ آپ نے فرمایا جو رات کو سورہ ملک پڑھے گا اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا لیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ جو رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا اس پر فاقہ نہیں آئے گا۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس بات سے عاجز ہو کہ 1000 آیات پڑھ لیا کرو۔ صاحب نے عرض کیا حضور 1000 آیات کا پڑھنا یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ آپ نے فرمایا جو سورہ الہاکم التکاثر پڑھے گا اسے 1000 آیات پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ یہ شوق پیدا ہو جائے ہمارے وزیروں میں، وکیلوں میں، ججوں میں، مزدوروں میں، غریبوں میں، دیہات والوں میں، شہر والوں میں، ہاں یہ شوق پیدا ہو، مجھے قرآن پڑھنا ہے، مجھے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، فرمایا جو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے گا جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہو۔ اب مزدور مزدوری کر رہا ہو اور زبان پر کیا ہو لا الہ الا اللہ، ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہو اور زبان پر کیا ہو لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور میں نے ذکر کا وقت طے کیا اس میں سے کتنا وقت درود شریف کو دے دوں؟ پھر خود ہی کہا حضور 1/4 وقت دے دوں درود شریف کو؟ آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ میں نے کہا اچھا میں 1/3 وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ میں نے کہا اچھا میں آدھا وقت درود شریف کو دے دوں؟ میں ٹھیک ہے لیکن درود شریف اور زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ میں نے کہا اچھا میں 2/3 وقت درود شریف پڑھتا ہوں 1/3 باقی اذکار۔ آپ میں ہاں ٹھیک ہے لیکن درود شریف اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ میں نے کہا اچھا میں سارا وقت درود شریف ہی پڑھوں گا۔
آپ نے فرمایا اذن تکفا ہموں کا ویغفر ذنبوں کا، اگر تم ایسا کرو گے تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ ہاں یہ فضا بنے ہمارے غریب مالدار، ہمارے افسر، ہمارے جج، ہمارے حکمران، ان کے ہاتھوں میں کیا ہو؟ تسبیح ہو۔ آج ہاتھوں میں موبائل نظر آتا ہے، تسبیح نظر دو موبائل ہے جیب میں، تسبیح نہیں۔ اگر کسی کو تحفے میں موبائل دے دو نا، بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا شکریہ ادا کرتا ہے، بار بار اسے دیکھتا ہے۔ اور اگر کسی کو تسبیح تحفے میں دے دو نا تو حیران ہو کر دیکھتا ہے، کہتا کیا ہوا تو؟ آج بچے کو بھی چپ کرانے کے لیے کیا دیتے ہیں؟ نہیں، تسبیح ہو۔ اللہ کا ذکر کرو، درود شریف پڑھو۔ چھوٹا سا درود شریف بتاؤں، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی۔ جیسے برفی میں مزہ آتا ہے نا کھانے میں، جلیبی، گلاب جامن، ہمیں مزہ ہے کس میں؟ اللہ کا نام لینے میں۔ درود شریف پڑھنے میں کیا ہے؟ مزہ ہے۔ ہمارا زمیندار ہل چلا رہا ہو اور زبان پر کیا ہو؟ صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی، مستورات گھر میں روٹی پکا رہی، آٹا گوندھ رہی، اور زبان پر کیا ہو؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھنے کا شوق پیدا ہو۔ آپ نے فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے واموں کو مات بھی نہیں۔ استغفار پر باتیں ہیں، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ ان میں موجود ہیں نا ان پر عذاب نہیں آئے گا، اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے ان پر عذاب نہیں۔ استغفار کی برکت سے عذاب ٹل جائیں گے، یہ فضا بنے ہیں۔ درود شریف، استغفار، اس سے مسئلے حل ہوں گے۔ استغفار کی برکت سے مسئلے حل ہوں گے، عقل سے نہیں، تیزی ذہانت نہیں، اللہ مسئلے حل کرے گا۔ کیسے؟ اپنے اعمال اچھے بناؤ، اپنے اعمال اچھے بناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیسی خوبصورت حدیث ہے، کیا خوبصورت الفاظ ہیں، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کیا خوبصورت الفاظ، یہ دو کلمے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، قیامت کے دن ترازو میں بڑے وزنی ہیں، اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ محنت ہے تبلیغ میں، تو سب نیت کرو بھائی، ہر مسلمان کو ذکر پر لانا ہے انشاءاللہ، روزانہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اور اپنے مسائل کس کے سامنے رکھنے ہیں؟ کس سے مانگنا ہے؟ صبح کی دعائیں پڑھو، شام کی دعائیں پڑھو، اس سے مسئلے حل ہوں گے۔ مسئلے کون حل کرے گا؟ اللہ۔ کیسے؟ اپنے اعمال اچھے بناؤ، اپنے مسئلے اللہ کے سامنے رکھو، موقع موقع کی دعائیں پڑھو بھائی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑتے تھے، نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے۔ کون سی دعا ہے؟ جو اللہ کے نبی نہ چھوڑیں، نہ صبح نہ شام، ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے۔ یہ دعا یاد کرو بھائی، یہ دعا پڑھو بھائی۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اس دعا کو اللہ کے نبی نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے، یہ اللہ سے مانگو۔ حدیث میں آتا ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ اس سے کیا ہو جاتے ہیں؟ لوگوں سے مانگو تو لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ ناراض، اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ سے مانگو
اس پر تبلیغ میں اس پر محنت ہو رہی ہے، اس پر آنا ہے، اس پر لانا ہے۔ اللہ کی مانو، نماز آؤ، قرآن پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اپنے اخلاق اچھے بناؤ۔ آج میں نے پتا کیا کر رہے ہو؟ کپڑے اچھے ہو، جوتا اچھا ہو، گاڑی اچھی ہو، موبائل اچھا ہو، گاڑی اچھی ہو، گھر اچھا ہو، ٹائل اچھی ہو، برتن اچھا ہو، زیور اچھا ہو، فرنیچر اچھا ہو۔ او میرے بھائی، زندگی تو اچھی بنے گی اگر اعمال اچھے ہوں گے، اخلاق اچھے ہوں گے تو زندگی اچھی بنے گی۔ اگر اخلاق بگڑے ہوئے ہیں تو زندگی کبھی اچھی، کپڑوں سے، جوتوں سے، گاڑی سے، موبائل سے، برتنوں سے، زیور سے، گاڑیوں سے، اس سے زندگی اچھی نہیں بنا کرتی۔ اپنے آپ کو اچھا بناؤ، اپنے اخلاق اچھے بناؤ۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ سل من قطعک، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو، جو ظلم کرے اسے کیا کرو؟ معاف کرو، جو برائی کرے تو بدلہ کس سے دو؟ یہ اخلاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل ایمان والا کون ہے؟ کامل ایمان والا فرمایا جس کے اخلاق اچھے، جس کے کیا اچھے ہوں۔ دوسری بات فرمایا سب سے زیادہ وزنی چیز قیامت کے دن ترازو میں جب نیکیاں برائیاں تولی جائیں گی تو سب سے وزنی نیکی آدمی کے حسن اخلاق، آدمی کے حسن اخلاق اچھے بنو، نرمی پیدا کرو، معاف کرنا سیکھو۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور میرا غلام ہے غلطیاں بہت کرتا ہے۔ کیوں بھائی؟ سن رہے کہ سو گئے بھائی؟ تھک تو نہیں گئے بھائی؟ ایک صحابی نے عرض کیا حضور میرا غلام ہے غلطیاں بہت کرتا ہے، میں کب تک معاف کروں؟ آپ خاموش رہے۔ پھر عرض کیا حضور میرا غلام ہے غلطیاں بہت کرتا ہے، میں کب تک معاف کروں؟ آپ نے فرمایا اگر ایک دن میں 70 مرتبہ غلطی کیا کرے تو معافی کر دیا کرو۔ کیا خوبصورت اخلاق سکھا۔ میرا بیان تھا پولیس والوں میں، تو میں نے ایک حدیث سنائی۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں۔ آپ نے مختصر سا جواب دیا لا تغضب، غصے پہ قابو پاؤ، نصیحت ختم۔ عرض کہ حضور اور نصیحت فرمائیں۔ فرمایا لا تغضب، غصے پہ قابو پاؤ، نصیحت ختم۔ عرض کہ حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں۔ فرمایا لا تغضب، فردد مرارا فقال لا تغضب، بار بار عرض کیا حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں، ہر بار فرمایا اپنے غصے پہ قابو پاؤ۔ بیان کے بعد جو پولیس کا سب سے بڑا افسر بیٹھا تھا نا، کہتا مولوی صاحب اسے ایک حدیث پر عمل ہو جائے نا تو ہماری جیل کے، کچہریوں کے، تھانوں کے آدھے سے زیادہ مسئلے حل ہوتے ہیں۔ غصے پہ کیا کرو؟ ایک سے پوچھا جیل میں کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ کہتا 15 سال۔ کیا ہوا تھا؟ کہتا میں نے آدمی مارا تھا۔ کیوں مارا تھا؟ کہتا اس نے مجھے گالی نکالی تھی۔ اسے پوچھا اب جیل میں کتنی گالیاں پڑتی؟ کہتا اب تو روز ہی پڑتی۔ تو ایک گالی برداشت کر لیتا اللہ کے بندے؟ برداشت، غصے پہ قابو۔ آپ نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اٹھا کے پھینک دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے نفس پہ قابو پائے۔ اپنے غصے پہ قابو پائیں۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو غصہ آیا اور وہ غصہ نکالنے پر قادر تھا لیکن غصے کو پی گیا، حدیث ہے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس کو غصہ آیا اور وہ غصہ نکالنے پر قادر تھا لیکن غصے کو پی گیا، اللہ قیامت کے دن جنت کی حوریں اس کے سامنے کھڑی کر دیں گے اور فرمائیں گے جو پسند ہے لے لے اس میں سے۔ کس بات پر؟ غصہ پینے پر۔ تو سب نیت کرو گے اپنے غصے پہ قابو پانا ہے انشاءاللہ۔ اپنے غصے پہ کیا کرنا ہے؟ کسی سے لڑنا جھگڑنا۔ ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ معاف کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم لوگوں کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی اللہ کے دربار میں پیش ہوا، گناہوں کا رجسٹر بھرا ہوا ہے، نیکیوں کا رجسٹر خالی ہے، ایک نیکی ہے باقی گناہ ہی گناہ ہے۔ نیکی کیا ہے کہ لوگوں سے درگزر بہت کرتا تھا۔ اللہ نے فرمایا یہ ہمارے بندوں سے درگزر کرتا تھا، ہم اس سے درگزر کرتے۔ وہ غصہ، اچھا لڑائی کسی دشمن سے ہو نا، آج تو لڑائی کس سے؟ بیوی سے، بھائیوں سے، پڑوسی سے۔ تو وہ تو ایک آدمی ملا مجھے صبح کا وقت تھا، صبح کا وقت نا، ایسے خاموش بیٹھا ہوا ہے، بڑا غصے میں بیٹھا ہوا ہے، ایسے منہ بنا کے۔ تو میں نے ویسے ہی کہا، مجھے نہیں پتا تھا، میں نے تو ویسے ہی کہہ دیا، میں نے کہا بھائی کیا بات ہے، بیگم سے لڑ کے آئے ہو کیا؟ ایک دم حیران ہو گیا، ہکا پکا سا ہو گیا۔ کہتا ہے اس نے آپ کو فون تو نہیں کیا؟ وہ واقعی لڑ کے آیا۔
بھائی اللہ کے بندے ہیں یہ لڑ رہا. تاریخ میر صاحب کے پاس نا ایک آدمی آیا, کہنے لگا مولوی صاحب مجھے کوئی ایسا تعویذ دو کہ میرا بیوی سے جھگڑا ختم ہو. لوگوں نے بہت سارے دین کو کس پہ رکھا ہوا؟ تعویذ پہ. تعویذ کوئی ایسا تعویذ دو کہ میرا بیوی سے جھگڑا. مولوی صاحب کہنے لگے تعویذ کا کام نہیں ہے, اپنے اخلاق اچھے بناؤ, جھگڑا ختم ہو جائے گا. اور اخلاق کی ایک بات بتائی, حدیث میں آتا ہے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا صدقے کے برابر ثواب ہے. حدیث ہے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا صدقے کے برابر. آج گھر جانا, کھانا بیوی کے ساتھ کھانا اور لقمے توڑ توڑ کے بیوی کے منہ میں ڈالنا. تھوڑے دنوں بعد اس سے ملاقات ہوئی, اس سے پوچھا بھی تمہیں میں نے ایک کام کہا تھا کہ بیوی کے منہ میں لقمے ڈالنا, وہ کام کیا تم نے؟ کہتا نہیں کیا. بھئی کیوں نہیں کیا؟ کہتا مولوی صاحب شرم بڑی آتی ہے. مولوی صاحب کہنے لگے لڑتے ہوئے نہیں شرم آتی تم, حدیث پر عمل کرتے ہوئے شرم آتی. اسے کہا دیکھو آج میرا حکم ہے, تم نے گھر جانا ہے, کھانا بیوی کے ساتھ کھانا ہے, لقمے توڑ توڑ بیوی کے منہ میں ڈالنا ہے, میرا حکم ہے. اب بزرگوں کا حکم تھا, گھر گیا, بیوی سے کہتا کھانے میں میرے ساتھ بیٹھ. اب جناب وہ بیوی ساتھ بیٹھی, لقمہ توڑا, بیوی سے کہتا ہے ذرا منہ تو کھولنا ذرا. مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ اس نے مجھے آ کر بتایا کہ جب میں نے اس سے کہا نا منہ تو کھولنا, تو اس کا منہ کھلے کا کھلے رہ گیا. اس کو میں نے کہا یہ کس نے سکھایا تھا؟ میں نے کہا مجھے وہ مولوی صاحب. تو ایسے دامن اٹھا کے دعائیں دے رہی تھی, اللہ اس کا بھلا کرے. بھائی تمہارا دین معاف کرنا سکھاتا ہے. بھائی کسی کو حقیر نہ سمجھو, کسی کو اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو. کیا ہے انسان؟ کچھ بھی نہیں. حدیث میں آتا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکے. آج ہمارے معاشرے میں جملہ بولتے تم مجھے جانتے نہیں ہو. کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں انسان. مکھی تنگ کرتی ہے, مچھر تنگ کرتا ہے, چھپکلی تنگ کرتی ہے, پیٹ میں درد, سر میں درد. انسان کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. انسان کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں تواضع اللہ کو پسند, معاف کرنا اللہ کو پسند, غصے کو پینا اللہ کو پسند, کسی کو حقیر نہ سمجھنا, اپنے اندر نرمی پیدا کرو. اللہ بھی نرم, اللہ کے نبی بھی نرم. مسلمان کی شان بتائی اللہ کے نبی نے, ہین لین قریب سہل. ایمان والا نرم مزاج ہوتا ہے, نرم طبیعت ہوتا ہے, لوگوں کے قریب ہوتا ہے, اس سے ملنا بہت آسان ہوتا ہے. ہاں نرمی پیدا کرو. بعض لوگ ماشاءاللہ اتنے خوش اخلاق, نرم مزاج, ہنس بوک, اچھی طبیعت, چہرہ کھلا ہوا کہ لوگ ان کا نام رکھ دیتے ہیں پاپا میٹھا, چاچا میٹھا. بعض اتنے غصے والے ہوتے ہیں, ماتھے پہ بل, ہر وقت یہ کر رہو, یہ کر رہو, یہ کر رہو, لوگ ان کا نام رکھ دیتے ہیں پاپا کوڑا. پشتوں میں کہتے ہیں ترخ پاپا. تو کیا بنو بھائی؟ نرم بنو. کیا بنو بھائی؟ نرم بنو. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور 10 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول نے مجھے کبھی بھی کیوں کا لفظ نہیں فرمایا. کتنے سال؟ کون سا لفظ؟ یہ کیوں کیا تم نے, یہ کیوں نہیں کیا تم نے. 10 سال. ہم 10 دن میں 10 مرتبہ کہتے ہیں یہ کیوں کیا, یہ کیوں نہیں کیا, یہ کیوں کیا. تو بھائی کیوں کا لفظ زبان سے کیا کریں, ختم. اور کیوں کی جگہ کون سے جملے لاؤ, کوئی بات نہیں. کیوں کی جگہ کیا لاؤ؟ آپ گھر میں گئے, ناشتے میں آپ کو چائے ٹھنڈی ملی تو کیا کہو؟ سال میں نمک تیز ہو گیا تو کیا کہو؟ آپ جماعت میں ہو نا, اب خدمت والے نے ساتھ والے کی پلیٹ میں 4 بوٹیاں ڈالی اور آپ کی پلیٹ میں 1 بوٹی, وہ بھی نیری ہڈی کی ہڈی, تو کیا کہو؟ کوئی بات نہیں. آپ جماعت میں کھانا کھانے بیٹھے نا, آپ کی پلیٹ میں 2 بوٹیاں ڈالی خدمت والے نے, 2 ساتھی کھانا کھا رہے ہیں. اب جو ساتھی سامنے بیٹھا تھا نا اس نے پہلے 1 بوٹی اٹھائی, پھر دوسری بوٹی بھی اٹھا کے کھا گیا, تو کیا کہو؟ لڑنا نہیں ہے کہ دوسری بوٹی کیوں کھائی تم, پھر کیا ہو گیا بھائی؟ کوئی بات نہیں. کیا کہو؟ آپ نے 5 کلو گوشت دیا لا کے گھر میں بیگم کو کہ قورمہ بناؤ شام کو, اور دیکھو مرچ ڈالنے سے پہلے نا میرا سالن نکال دینا, مجھے مرچ سے پرہیز ہے, بھولنا نہیں. بولے گئے ہو جائے گا. آپ نے دوپہر کو کھانا نہیں کھایا کہ شام کو قورمہ کھانا ہے, بڑی خوشبو آ رہی ہے, گھر پہنچے, دسترخوان پہ بیٹھے, بڑی بھوک لگی ہوئی ہے. بیگم سے کہا کہ وہ میرا سالن جو ہے بغیر مرچ والا وہ بھی لے آؤ.
انہوں نے کہا میں تو بھول گئی، میں نے تو سارے میں مرچ ڈال دی۔ تو آپ کیا کہو؟ اب کہنا آسان ہے، اس وقت کہنا میرا پچھلے دنوں کہیں بیان تھا تو میں نے یہ بات کہی کہ مرچ اگر سارے میں مرچ ڈال دی تو آپ کیا کہو؟ کوئی بات نہیں۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا بیان کے دوران، کہتا کیا بات ہے، بھوکے ہی سو جائے پھر وہ اور بھائی اخلاق اچھے، یہ محنت ہے تبلیغ میں، نرم بنو، معاف کرنا سیکھو بھائی، ہاں اپنے معاملات صاف ستھرے بناؤ۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے ایسا عمل بتلائیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری ہر دعا قبول ہوا کرے، مجھے ایسا عمل بتلائیں۔ آپ نے کوئی لمبی چوڑی فہرست نہیں گنوائی، آپ نے فرمایا اپنی کمائی کو پاکیزہ بنا لو، تمہاری ہر دعا قبول ہوا کرے۔ کسی کا حق نہ دبانا، کسی کا پیسہ نہ مارنا۔ ہاں آپ کے پاس جنازہ لایا گیا، آپ نے فرمایا یہ جو مرنے والا تھا اس نے لوگوں کے پیسے تو نہیں دینے، جواب ملا حضور اس نے لوگوں کے پیسے دینے، فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں۔ اتنی سخت بات ہے۔ وہ خیر کا زمانہ تھا، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کہ حضور اس مرنے والے کا سارا قرضہ میرے ذمے، آپ نے جنازہ پڑھا دیا۔ او بھائی مرنے سے پہلے لوگوں کا حق دے دو۔ لوگ اپنی بہن کے گھر میں نا کھانا نہیں کھاتے، بہنوں کے گھر کھانا نہیں کھایا جاتا ہے، اور پتہ کیا ہے 20 لاکھ روپے دبائے ہوں، 40 لاکھ روپے دبائے ہوں، 1 کروڑ روپے دبائے ہوں، وراثت میں حق اس کو، ویسے کھانا نہیں کھائیں گے۔ اچھا ایک عجیب بات لوگ بولتے بھائی تم نے بہن کو حق کیوں نہیں دیا؟ کہتے میں نے جہیز دے دیا تھا۔ ہم نے کیا؟ ایک سے پوچھا تم نے فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہتا میں نے تہجد پڑھ لی تھی۔ ارے تہجد کی فرض اپنی جگہ ہے، تم تہجد چاہے نہ بھی پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، یہ ہاتھ آپ ماتھے پہ رکھا اور فرمایا اوفو بڑی سخت چیز نازل ہوئی ہے۔ دوسرے دن ایک صحابی نے ہمت کر کے پوچھا حضور کیا سخت چیز نازل ہوئی؟ آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے یہ بتلا گئے اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جائے اور شہید کر دیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے اور پھر شہید کر دیا جائے، اگر اس کے ذمے قرضہ ہے جب تک قرضہ ادا نہیں ہوگا مغفرت نہیں ہوگی اس کی۔ ہاں اتنی سخت بات ہے، یہ محنت ہے تبلیغ میں کہ ہر آدمی کا ایمان اتنا کامل ہو، اللہ پر اتنا بھروسہ آ جائے کہ کسی کا پیسہ نہ دبائے، کہ پالنے والا تو اللہ ہے، رزق دینے والا کون ہے؟ ہاں یہ چوری کیوں ہے کہ پیسے سے کام بنتے ہیں، رشوت کیوں ہے کہ پیسے سے کام بنتے ہیں۔ ایک سے پوچھا تم نے رشوت کیوں لی؟ کہتا بیٹی کی شادی کرنی ہے۔ اس سے کہا اگر مہینے بعد طلاق ہوگی تو پھر کیا بنے گا؟ کہتا مولوی صاحب کوئی خیر کی باتیں کرو۔ اس سے کہا بھائی خیر کے کام بھی تو کرو، یہ حرام کے پیسے سے گھر آباد ہے، ہاں کسی پہ ظلم نہ کرو بھائی، کسی پہ ظلم۔ ایک بڑا بگڑا ہوا آدمی تھا، ایک کمزور آدمی مچھلی شکار کر کے لے جا رہا تھا، تو اس کو مچھلی اچھی لگی، اس نے اس کو اپنی طاقت کے بل بوتے سے مچھلی چھین لی، اور انہوں نے بڑی محنت کی کہ میرے بچے بھوکے ہیں، بچوں کی خوراک کے لیے، اچھا لے گیا، مچھلی پکائی کھائی، ہاں اللہ سے ٹکر، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر، ہاں اس کے انگوٹھوں پہ نا بیماری لگی، ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ کاٹنے پڑیں گے، انگوٹھے کٹ گئے، بیماری آگے بڑھی، انہوں نے کہا دونوں ہاتھ کاٹنے پڑیں گے، دونوں ہاتھ کٹ گئے، بیماری آگے بڑھی، انہوں نے کہا کلائیوں تک کاٹنا پڑے گا، کونی تک کاٹنا پڑے گا، کونی تک کٹ گئے، بیماری آگے بڑھی۔ ڈاکٹر نے کہا یہ بیماری نہیں لگتی، یہ کسی کی بددعا لگتی ہے۔ دیکھو مظلوم جب کچھ نہیں کر سکے گا تو کیا کرے گا؟ بددعا، اور بددعا کا جو نقصان ہے ایٹم بم کا نقصان تھوڑا ہے اور بددعا کا نقصان، انہوں نے کہا جا جس پر ظلم کیا اسے معافی مانگ ورنہ تیرا سارا جسم گل جائے گا۔ وہ نکلا اس کی تلاش میں، ایک جگہ پر وہ مچھلی والا مل گیا، اس کے پاؤں پڑ گیا کہ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو۔ کون ہو تم؟ کہ وہی جس نے مچھلی چھینی تھی۔ انہوں نے کہا معاف تو نہیں کرنا تھا لیکن تیرا حال دیکھ کے مجھے ترس آتا ہے، جب میں تجھے معاف کروں۔ اس نے کہا تو نے کیا کہا تھا جب میں نے تیرے سے مچھلی چھینی، کیا کہا تھا؟ اس نے کہا میں نے اللہ سے یہ کہا کہ اللہ میں کمزور ہوں تو کمزور نہیں،
تو میری طرف سے اس سے بدلہ لے. تبلیغ میں یہ محنت ہے، معاملات اچھے ہو جائیں، اخلاق اچھے ہو جائیں، کمائیاں پاکیزہ ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کی کمائی برکت والی ہوگی اور پاکیزہ ہوگی جس کی کمائی میں 7 چیزیں ہوں. 7 کام جو کرے گا اس کا کاروبار برکت والا ہوگا، پاکیزہ ہوگا. یہ چیزیں وجود میں آئیں ہمارے تاجروں میں، ہمارے مالداروں میں. آپ نے فرمایا پہلی بات، وہ مالدار، وہ تاجر جو بات کریں تو سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں. آج لوگ توبہ توبہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا. استغفر، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ سامنے تشریف، ممبر پہ تشریف فرما ہے، ٹیک لگی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ بتاؤں. 3 گناہ گنوائے. پہلا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ٹیک لگی ہوئی. دوسرا گناہ ماں باپ کی نافرمانی، ٹیک لگی ہوئی ہے. تیسرا گناہ آپ نے ٹیک چھوڑ دی، آگے ہو گئے بات میں زور پیدا کرنے کے لیے، اور فرمایا جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا. آپ نے اتنا دوہرایا اس جملے کو کہ صحابی فرماتے ہیں ہم دل ہی دل میں کہہ رہے تھے کہ کاش اللہ کے نبی خاموش ہو جائے. ایک حدیث میں ایک صحابی نے عرض کیا حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. حضور مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا. تو وہ تاجر جو بات کریں تو سچ بولیں. دوسری بات وعدہ کریں تو پورا کریں، وعدہ خلافی نہ کریں. تیسری بات امانت رکھی جائے تو ادا کریں، خیانت نہ کریں. چوتھی بات اپنا سودا بیچیں تو تعریفیں نہ کریں. پانچویں بات سودا خریدیں اس میں عیب نہ نکالیں. چھٹی بات کسی سے حق لینا ہے تو اس میں سختی نہ کریں. ساتویں بات کسی کا حق دینا ہے تو ٹال مٹول نہ کریں. جس کے کاروبار میں یہ 7 باتیں ہوں گی اس کا کاروبار برکت والا ہوگا اور پاکیزہ ہوگا. یہ محنت ہے. یہ دین زندگیوں میں آئے گا تو دنیا میں امن، محبتیں. حکومتوں کے بدلنے سے امن نہیں آتا، حکومتوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلا کرتے. جب دین زندگی میں آئے گا تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا امن کا، محبتوں کا، خوشیوں کا. زندگیاں آسان ہو جائیں گی، پریشانیاں کم ہو جائیں، ختم ہو جائیں گی. پریشانیاں مال کی کمی سے نہیں آتی، چیزوں کی کمی سے نہیں آتی. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے. ایک صحابی نے عرض کیا حضور فلاں آدمی کا مال سمندر کے کنارے تھا، پانی کی لہریں آئیں، پانی سامان بہا کر لے گئیں. آپ نے فرمایا جو مال بھی ضائع ہوتا ہے خشکی میں یا تری میں وہ زکوٰۃ روکنے کی وجہ سے. جب زکوٰۃ نہیں دیں گے تو اس طرح کے فتنے آئیں گے. جب بے حیائی عام ہوگی، فحاشی عام ہوگی، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی جن بیماریوں کے نام تمہارے بڑوں نے کبھی سنے بھی نہ ہوں. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی محروم کر دیا جاتا ہے رزق سے اس گناہ کی وجہ سے جو وہ کر بیٹھتا ہے. جب گناہ ہوں گے، اللہ کی نافرمانی ہوگی تو محرومی آئے گی، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، غم آئیں گے. مسئلوں کا حل چیزیں نہیں ہیں، مسئلوں کا حل مال نہیں ہے، مسئلوں کا حل حکومتوں کا بدلنا نہیں ہے، مسئلوں کا حل اللہ کی طرف رجوع ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کر لو. توبہ کا معنی لوٹ آؤ، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، دین کی طرف لوٹ آؤ، اعمال کی طرف لوٹ آؤ، حیا کی طرف لوٹ آؤ، سنت کی طرف لوٹ آؤ، شریعت کی طرف لوٹ آؤ، نبی والی زندگی کی طرف لوٹ آؤ. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ایمان والو تم سب کے سب لوٹ آؤ اللہ کی طرف تاکہ تم فلاح کو پہنچو. یہ میرے طور تبلیغ میں یہ چلہ، یہ 3 چلے، یہ سروزہ، یہ اجتماع،
یہ مشورہ، یہ گشتیں